جہاں تک بات آپ نے کی کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہوں گے، یقیناً اختلاف ہوں گے، تو اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مجھے رات خواب آیا تھا، اس میں قرآن کی یہ تعبیر درست ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ علماء کی اتنی بڑی تعداد اس بات کو بتا رہی ہے اس لیے درست ہے؟ زبان، الفاظ، جملے کی ساخت، تالیف کلام، نظم کلام، سیاق کلام، یہ فیصلہ کن ہوتی ہے، اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہوتی۔ آپ غالب کا کوئی شعر پڑھیں میرے سامنے، یہاں 3 لوگ 4 تشریحات کریں گے، میں چاروں سے وہی مطالبہ کروں گا کہ ذرا الفاظ سے کوالیفائی کر کے بتا دیں۔ آپ پڑھتے ہیں روزانہ میر انیس کا یہ مرثیہ کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ تو اب شیر سے کیا مراد ہے؟ شیر میں اختلاف تو ہو جائے گا، کوئی کہے گا بھائی شیر سے مراد حقیقی شیر ہے، کوئی کہے گا نہیں شیر سے مراد سیدنا حسین مجازی استعمال ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کلام فیصلہ کرے گا۔ آگے بتا دیا، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو، بات ہو رہی ہے کربلا کی، تو کلام فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کلام نے کہہ دی ایک بات، اس کے بعد آثار و روایات میں اس سے کوئی مختلف بات ملی تو آپ نے کہا کہ بھئی کلام تو منسوخ ہو گیا۔ کلام کا معنی تو اللہ کے پیغمبر زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تصور کریں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، بھئی تعویل ہوگی اس روایت کی قرآن کی روشنی میں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ نے رجم کیا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زانی کی ایک ہی سزا ہے 100 کوڑے، اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو پھر روایت پہ غور کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ہم نے یا ہمارے نقطہ نظر کے علماء نے کسی روایت کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ روایت کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اس آیت کے تحت نہیں آئے گی، کسی دوسری آیت کے تحت آ جائے گی۔ قرآن سے روایت کے ریلیشن شپ کو ہی واضح کیا، اور غامدی صاحب کی کتاب میزان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 1200 سے زیادہ روایات ہیں اس میں جس کے اسی ریلیشن کو انہوں نے واضح کیا۔ اختلاف ہوگا، اختلاف علماء کے مابین ہوگا نا، تو علماء کے لیے بساط کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کی کیا ہے؟ زبان۔